بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈنٹس۔ 8th کلاس کی اسلامیات کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 8th کلاس کے تیسرے چیپٹر سیرت طیبہ کا ٹاپک استقامت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے سیرت طیبہ چیپٹر نمبر 3 اور لیکچر نمبر اس کا 4 ہے۔ استقامت ہمارا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں استقامت کا مفہوم کیا ہے۔ استقامت کا مفہوم بیان کریں یا استقامت سے کیا مراد ہے۔ استقامت کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ یہ استقامت کا لفظی معنی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ہم جائزہ لیں تو استقامت سے مراد یہ ہے ہم نے جس بات کو حق مان لیا اس پر قائم رہیں۔ یعنی دین اسلام کو جب حق مانا، سچا مانا، تو اب اس پر قائم رہیں۔ اس راستے میں جو بھی مشکلات آئیں، جس طرح کی بھی تکلیفیں پہنچیں، ان کو صبر سے برداشت کریں، حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ یہ استقامت کہلاتا ہے۔ ہمارا یہ جو کوسچن ہے اس کا یہ آنسر یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ کن باتوں پر ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ وہ کون سی باتیں جن پر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ دین حق کو قبول کرنا۔ جب دین حق کو قبول کر لیا جائے تو پھر دین حق پر عمل کرنے کے لیے جو مشکلات آئیں ان مشکلات پر ٹھیک ہے ثابت قدم رہیں۔ ایک نمبر 2، جو تکلیفیں پہنچیں سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کو صبر سے برداشت کیا جائے۔ نمبر 3، جو سچی اور حق بات ہو اس سے پیچھے نہ ہٹا جائے، اس پر ہر صورت قائم رہا جائے۔ ان باتوں پر ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان باتوں پر ہمیں استقامت پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا۔ ہمارا کوسچن کیا ہے؟ ہمیں استقامت کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آنسر دیکھیے گا۔ ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم ایمان کے دعویٰ میں کس قدر سچے ہیں، کس حد تک ہم نے جو دعویٰ کیا ہم اس میں سچے ہیں۔ ہماری مکمل طور پر آزمائش ہو جائے، جانچ ہو جائے، پرکھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مختلف طریقے بیان فرمائے۔ ہم آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہوگی۔ کبھی ہم پھلوں کا رزق زیادہ کر دیں گے، کبھی کم کر دیں گے، کبھی جان پہ تمہاری تکلیف دیں گے، پھر دیکھیں گے کون ثابت قدم رہتا ہے۔ تو جو ثابت قدم رہیں گے اور ان تکلیفوں پہ صبر کریں گے ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ایمان کے دعویٰ میں یہ پتہ چلے کہ ہم کس قدر سچے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنا جائزہ لے سکیں۔ استقامت کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہوں۔ جو لوگ استقامت سے قائم رہتے ہیں، جو لوگ استقامت کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرما دیتے ہیں۔ ان کے لیے جنت کی خوشخبریوں کا وعدہ فرمایا گیا۔ نمبر 3، استقامت کے ذریعے دین خوب پھیلے۔ دین اسلام خوب پھیلے، یعنی اگر ہم دین اسلام کے واعظ اور تبلیغ اور نصیحت کے لیے نکلے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے نکلے ہیں، راستے میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، ہم انہیں برداشت کریں گے
اور اپنے سیدھے راستے سے، وعظ و نصیحت کے راستے سے، تبلیغ دین کے راستے سے اگر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو رزلٹ کیا ہوگا کہ استقامت کے ذریعے دین اسلام پھیلے گا اور ترقی پائے گا۔ آئیے نیکسٹ کوسچن کے لیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے کہ استقامت کا اجر عظیم بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت اختیار کرنے والوں کا کیا اجر بیان کیا، کیا انعام بیان کیا، وضاحت کریں۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو قرآن پاک کی سورت ہے حامیم سجدہ، یہ سورت کا نام ہے۔ اس کی آیت نمبر 30، 31 اور 32، 30، 31 اور 32، ان آیات کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی قائم رہے، تکلیفیں آئیں، مشکلیں آئیں، پیچھے نہ ہٹے، تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے جن کے پاس یہ خوشخبری ہوتی ہے ان کے لیے کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، خوف بھی نہیں کھانا، غم بھی نہیں کرنا، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ، نوید بشارت، اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں، یہ اللہ کریم کا فرمان ہوتا ہے ان کو کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی، مددگار اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے، یعنی اللہ کریم کی طرف سے یہ تمہارا انعام ہوگا کہ جنت میں جو تم طلب کرو گے وہ بھی تمہیں ملے گا، اور جو تمہارا دل کرے گا اللہ کریم وہ بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ صرف خیال آنے کی دیر ہوگی، وہ نعمت تمہارے پاس ہوگی۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں اور بے مثال ہیں۔ ہمارا نیکسٹ کوسچن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتے ہیں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر و استقامت کے بے مثال پیک کر رہے ہیں۔ اگر ہم مکہ المکرمہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، ان لوگوں کا مسلمان ہونا کفار مکہ کو، قریش مکہ کو پسند نہیں آتا۔ وہ طرح طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نیچے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس سے پناہ عطا فرمائے، برا کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ کار ہے۔ قریش مکہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور آپ دیکھیں جب حضور علیہ السلام طائف تشریف لے گئے تو طائف والوں نے تو حد ہی کر دی مظالم کی کہ حضور علیہ السلام کے جوتے مبارک جو ہیں وہ خون سے بھر جاتے ہیں، اتنا پتھراؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ ان تمام باتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استقامت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ آپ کے جانثار چچا، پیارے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کی ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہیں۔ قریش مکہ انہیں شکایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا قریش مکہ یہ کہہ رہے ہیں، اب کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے ہیں وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ کفار مکہ میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں،
ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں تو پھر بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، بیٹا آپ جس طرح چاہتے ہیں آپ تبلیغ کریں، میں آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر آگے دیکھتے ہیں تو غزوہ بدر ہے۔ اگر غزوہ بدر کو دیکھیں تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ اچانک کفار مکہ سے سامنا ہوا اور ان کی تعداد 1000 ہے۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 313 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کہ جن کے پاس نہ تلواریں تھیں، مکمل طور پہ نہ اسلحہ تھا، نہ جنگی ساز و سامان تھا، چند گنتی کے وہ ہتھیار تھے جن سے انہوں نے جنگ میں لڑنا تھا۔ گنتی کی تلواریں ہیں، گنتی کے نیزے ہیں، اور وہ صف باندھ کر کھڑے ہیں کہ کفار مکہ کا مقابلہ کرنا۔ پھر بھی استقامت میں کمی نہیں آئی اور قیامت تک لوگوں نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا لشکر جو نہتا تھا وہ پھر بھی کس طرح کفار مکہ پر غالب آیا اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ اس کے بعد غزوہ احد دیکھیں، حالات اتنے بگڑ گئے کہ لشکر اسلام پسپا ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار کے ساتھ، مشرکین کے لشکر کے ساتھ مقابلہ فرماتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے۔ آگے اگر ہم مشاہدہ کریں تو غزوہ احزاب کی طرف اگر دیکھا جائے تو غزوہ احزاب میں جب لشکر چڑھ کر آ گئے تھے تو پیچھے سے یہ خبر پھیل گئی تھی کہ یہود مدینہ بھی حملہ کر دیں گے۔ لوگوں کے کلیجے اچھل کر حلق میں آ چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطمینان سے تشریف فرما تھے، آپ کو ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استقامت کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے کہ صحابہ کرام کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ اگر ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، غلامی مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں، انہیں کفار مکہ بے شمار تکلیفیں دیتے ہیں، بے شمار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو جب تکلیفیں دی جاتی ہیں، آتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کریں ان تکلیفوں سے نجات ملے۔ میرے آقا نے فرمایا، خباب پچھلی امتوں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، ان کا جسم آرے سے چیر دیا جاتا تھا، پھر بھی ان کے استقامت میں کمی نہیں آتی تھی، راہ حق سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت نے جب پچھلی امتوں کے لوگوں کے ان حالات کو جانا، خاموشی سے اٹھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی خباب بن ارت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کفار نے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا ہے اور ایک شخص اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا کہ بھئی ہل نہ سکیں۔ آپ کے جسم کی چربی پگھلتی ہے، جب پگھلتی ہے تو اس کے پگھلنے کی وجہ سے آپ کی جو نیچے کوئلے پڑے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اور اس استقامت کے مظاہرے کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کوئلوں کے جو نشان ہے، چربی کے پگھلنے کے نشان ہے، موت تک آپ کے بدن پر قائم رہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آپ جب ایمان لاتے ہیں تو انہیں منع کیا جاتا ہے، لیکن آپ سیدھے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ رزلٹ کیا ہے؟ انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، پکڑنے کے بعد انہیں سولی پر لٹکایا جانے لگا ہے، انہیں باندھ دیا گیا اور نیزوں کی انیوں سے اور تلواروں سے انہیں گھاؤ بدن پہ لگائے گئے۔ چبھو چبھو کے کفار یہ پوچھتے تھے، اب تو تم یہ چاہو گے کہ تمہاری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم بچ جاتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال جواب دیا۔ آپ نے کہا، تم اس طرح مجھے تکلیفیں اور اذیتیں دے دے کر مار دو، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اسی کیفیت میں مارا جاؤں، میں پھر بھی کبھی یہ نہیں چاہوں گا
کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ استقامت ہے صحابہ کرام۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول بھی ہیں، آپ کو ایمان لانے کے بعد امیہ ابن خلف جو کافر تھا، اس نے اتنی تکلیفیں دیں، اتنی اذیتیں دیں، کبھی گرم تپتی ریت پر گھسیٹتا آپ کی کھال اتر جاتی، کبھی کوئلوں پر لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتا، آپ کی کھلڑی پگھل جاتی، لیکن آپ احد احد پکارتے، آپ مسکرایا کرتے تھے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کس کس صحابی کا ذکر کیا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہر صحابی استقامت کے بے مثال نمونہ رہے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، آج ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے، ہم دین پر عمل نہیں کرتے، ہم احکامات قرآن پر عمل نہیں کرتے، ہم احادیث نبویہ پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے دین کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی قربانیاں اتنی بے مثال ہیں کہ ان کو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے لذت محسوس ہوتی تھی۔ اور دیکھیں نا، یہ وہی صحابہ ہیں جن کی تعریفیں قرآن پاک میں قیامت تک رب نے لکھ دی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس لیکچر کو اچھی طرح دیکھیے گا، سنیے گا، تاکہ جس قسم کا بھی سوال اس لیکچر میں سے آپ کو ممتحن پوچھے، آپ کو جواب دینے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔